الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں اور دوستو، محرم سے متعلق ایک اہم موضوع جو مذاکرے کے قابل ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، بلکہ اس سے پہلے سے بھی جو واقعات جیسے کہ گزشتہ اشارہ کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی ایک یہودی نے جھوٹے طور پر اسلام قبول کیا امت کو گمراہ کرنے کے لیے، عبداللہ بن سبا، امت کے اتحاد کو توڑنے کے لیے، اور اس نے جو ہے مدینے سے بہت دور دور کے جو علاقے تھے، اس زمانے میں کمیونیکیشن آسان نہیں تھا، اور جہاں نئی نئی قومیں اسلام میں آئی ہوئی تھی، ابھی ان کا ذہن بدلا ہوا نہیں تھا، بالکل تازہ تازہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، فتوحات ہوئی تھی، ایسی قوموں کو اس نے ٹارگٹ بنا کر غلط عقیدے مسلمانوں میں پھیلا دیے۔ تو جو ایران کے لوگ ہیں، گزشتہ عرض کیا گیا، پہلے سے وہ لوگ بادشاہ کا جو خاندان ہوتا ہے اس کو خدائی خون مانتے تھے، اس کو خدائی درجہ دیتے تھے۔ تو ان کے وہ پرانے ذہن کو سامنے رکھ کے اس نے فتنہ ابھارا کہ نبی کا جو گھرانہ ہوتا ہے وہ بہت اسپیشل ہوتا ہے، خدائی ہوتا ہے، نبی کے بعد جو حاکم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف ہی سے مقرر ہوتا ہے، جیسے نبی اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، ایسے ہی جو حاکم ہے، امام جو ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، اور جس طرح نبی اپنی نبوت کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، وہ امام اپنے کو امام نہ مانے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نئے نئے عقیدے اس نے بنا کر امت میں یہ بات چلائی کہ جو حضور پاک کے بعد جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر کو اور حضرت عثمان کو جو خلیفہ بنایا گیا، یہ غلط ہے۔ حضور کے فوراً بعد حضرت علی ہی خلیفہ ہیں۔ اس موضوع کو اس نے اٹھایا اور اس میں بہت سارے الٹے سیدھے عقیدے سب ملا دیے، چونکہ وہ لوگ پہلے سے بادشاہ کے گھرانے کو اہم مانتے تھے، تو فوراً پھیل گیا وہ جو فارس کے جو لوگ تھے کہ بھئی حضور کے گھرانے کی خاص اہمیت ہے، ان سے ہٹ کے کوئی باہر بن نہیں سکتا۔ تو بہرحال اہل بیت کی عقیدت کے بارے میں جو فارس کے جو لوگ تھے وہ لوگ بہت غلو میں مبتلا ہو گئے، حضور کے گھرانے کو انہوں نے اس میں امامت چلائی۔ ابھی جو ایران میں ہے 12 امام وہ لوگ مانتے ہیں، اور ان کے پاس امامت کا درجہ نبوت سے بھی زیادہ ہے، جو امام ہوتے ہیں بعد میں تو امام نبوت سے بھی بڑا درجہ ہے اس کا۔ تو اس طرح سے ان کا ذہن جو تھا پہلے سے، اس کو ایکسپلائٹ کر کے یہودی نے ایک دوسرا ہی مذہب ایجاد کر دیا۔ تو آگے چل کے شیعہ مذہب بنا، پھر اس کے اندر بہت سے فرقے بنے۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ اہل سنت ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ کے معنی ہیں طرفدار، تو حضرت علی کے یا اہل بیت کے طرفدار گوئے اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو اہل بیت کی محبت تو بہت ضروری ہے، احادیث میں تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو اللہ کی محبت سکھاؤ، رسول اللہ کی محبت سکھاؤ، کتاب اللہ کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تو اہل بیت کا تو بہت بڑا درجہ ہے، لیکن اس کو انہوں نے بہت سارے الٹے سیدھے عقائد ملا کے گمراہی کا ایک نظام بنا دیا۔ بہرحال اس میں مختلف فرقے ہیں، سب کے ایک درجے کے عقائد نہیں ہیں۔
مختصر یہ کہ اس میں بہت غلو کیا انہوں نے، اہل بیت کا جو درجہ ہے، ان کا جو مقام ہے، وہ بہت انہوں نے بڑھا دیا، اس سلسلے میں وہ اعتدال سے ہٹ گئے۔ ایک فتنہ اس میں انہوں نے یہ پیدا کیا کہ حضور کے گھرانے کی محبت کا عنوان لے کر صحابہ کی توہین شروع کی، اور یہ کہنے لگے کہ وہ پورے حضور کے بعد جو حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا، یہ غلطی کیسا ہوئی؟ تو کہا کہ سب منافق ہو گئے تھے، اسلام سے نکل گئے تھے سب، حضرت علی کو بنانا تھا، نہیں بنایا، تو اب سوال یہ ہوتا تھا کہ سب صحابہ نے مل کے بنایا ہے، تو کہا کہ وہ سب منافق ہو گئے تھے۔ تو صحابہ میں سے صرف 6 صحابہ کو یہ لوگ مومن مانتے ہیں بس، باقی بولتے ہیں کہ منافق ہو گئے تھے، قسم قسم کی باتیں۔ تو توہین صحابہ کا ایک رواج چل پڑا، جھوٹے قصے اور عداوت کے جھوٹے قصے، ظلم کے جھوٹے قصے صحابہ کے بارے میں، حضرت ابو بکر سے دشمنی، حضرت عمر سے دشمنی۔ ابھی جو حکومت آئی تھی ان کی جب ایران میں، تو ان کے مقاصد میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مدینے پہ قبضہ کریں گے اور اس میں سے ابو بکر اور عمر دونوں کی لاشوں کو نکال کر دنیا میں جتنے بھی لوگ گناہ کر رہے ہیں ان سب کی سزا ان کی لاشوں پہ جاری کریں گے، اس لیے کہ وہ اگر حکومت نہیں کرتے، علی کو دیتے تو دنیا خراب نہیں ہوتی۔ تو بڑے عجیب و غریب جو ہے، شیخین سے دشمنی، پورے صحابہ سے دشمنی، اور باضابطہ جلوس، ہمارے لکھنؤ میں جلوس نکال کر اس میں پورے سڑکوں پر صحابہ کے نام پہ جوتے مارنا، گالیاں دینا، اس پہ فسادات وغیرہ ہوتے تھے۔ تو ایک مستقل ایک ماحول بنا دیا صحابہ کی توہین کا۔ تو اس کے مقابلے میں اہل السنہ والجماعہ کا مسلک کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور میرے بعد جو صحابہ کی جماعت ہے وہ جس طریقے پر ہے وہ ہے حق۔ حضور نے فرمایا میری امت گمراہ ہو جائے گی، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، صرف ایک حق پر ہوگا۔ تو وہ حق والی جماعت کا حضور نے جو تعین کیا ہے، علامت بتائی ہے، وہ ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر جو ہوں گے وہی ہدایت پر ہوں گے۔ تو اسلام میں صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، اور شیطان نے جو ہے پورے دین کو ڈائنامیٹ کرنے کے واسطے صحابہ کے خلاف ہی توحید چلا دی شروع سے ہی۔ تو ان کے اوپر سے جب وہ منافق تھے تو باقی ہم کو جتنا بھی دین ملا، ہم جتنی بھی حدیثیں پڑھتے ہیں وہ کسی نہ کسی صحابی کے ذریعے سے ہمارے ذریعے آئی، ہم تو حضور سے سنے نہیں۔ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے پورا دین صحابہ سے۔ جب صحابہ کو آپ منافق مانیں گے تو پھر پورا دین آؤٹ ہو جائے گا۔ اس طرح سے شیطان نے جو ہے صحابہ کا اعتبار ختم کرنے کی، تو اہل سنہ کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ ہی سے پورا دین ہے، صحابہ کی توہین سے دین کا اعتبار مجروح ہو جاتا ہے۔ ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے صحابہ، اس لیے ہمارے اہل السنہ والجماعہ اس میں یہ ہے کہ صحابہ کی بہت عظمت ہے، صحابہ کا اہتمام ہے۔ بعد کے زمانے میں مختلف لوگ صحابہ پہ تنقید کرنے والے پیدا ہوئے، اس پہ بہت حساس رہی ہے امت کہ جو بھی صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ آگے جا کے گمراہی کے راستے پہ چلا جاتا ہے، اس لیے کہ دین کی وہی سمجھ صحیح ہے جو صحابہ سے ہم کو ملی۔ اگر کوئی صحابہ پر ہی کسی کو اعتبار نہیں ہے تو پھر اس کا دین کا سمجھنے کا معیار ہی غلط ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اس پہ زور دیا گیا ہے کہ بھئی صحابہ کرام کی توہین نہیں ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے زمانے میں بہت سارے واقعات کروائے ہیں، آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، ان میں اختلافات ہوئے ہیں، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سب اللہ کی طرف سے امت کی آزمائش کے لیے ہو۔ جیسے قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی ہیں متشابہات ہیں کہ ان میں جو گھسے گا گمراہ ہو جائے گا، ایسے ہی صحابہ کی بھی آپس کی بھی جو واقعات ہیں جنگیں، وہ ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ اس کو بہانہ بنا کے اس میں کوئی بے احتیاطی سے کلام کرے گا، صحابہ سے کٹ جائے گا، تو پھر پورے دین میں گمراہی آ جائے گی۔ تو اس کے بارے میں جو ہے بے احتیاطی سے بات کرنے کو بہت اس پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ بہرحال صحابہ کا خاص مقام ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ شدید گمراہی کے زمانے میں آئے ہیں، بہت معاشرہ بگڑ چکا۔ تو جب انہوں نے اللہ کی بات کی، دین کی بات کی، تو ہر نبی کے زمانے میں بہت ظلم کیا گیا نبی کے ساتھ، نبی کے صحابہ کے ساتھ بہت سخت حالات گزارنے پڑے ہیں۔ اس لیے ہر نبی کے جو ابتدائی ساتھی ہیں ان کو بہت قربانیاں دینی پڑی، اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبیوں کے
بھی امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور سارے عالم کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے آپ کا دین آیا ہے۔ اس لیے آپ کا کام بہت وسیع تھا۔ آپ نے اپنی خود زندگی میں پوری ریاست بنائی، پوری حکومت بنائی، پورا جہاد کیا، تو آپ کو بہت زیادہ محنت اٹھانی پڑی اور آپ کے صحابہ کو بہت قربانیاں دینی پڑی، دوسرے انبیاء کے صحابہ سے زیادہ قربانیاں دینی پڑی۔ دوسرے انبیاء کے صحابہ تو واضح بیان کرتے تھے، حضور کے صحابہ تو بالکل اپنی جان لے کے ہتھیلی پہ نکلتے تھے، گھر میں فاقے ہیں سب۔ تو حضور کے صحابہ کا مقام بہت بڑھ کر ہے، اور قرآن مجید میں پچھلے انبیاء کے بھی جو صحابہ تھے ان کا بہت عزت احترام سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ جیسے سورہ کہف حضرت یوشع کا تذکرہ ہے سورہ کہف میں، یا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت عظمت دیتے ہیں نبی کے ساتھیوں کی، اور صحابہ کی تعریف مستقل قرآن مجید میں ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کے جو ساتھی ہیں وہ کفار کے بارے میں بہت سخت ہیں، آپس میں بہت رحیم ہیں۔ پورا وہ سورہ ختم ہونے تک صحابہ کی تعریف ہے، اور صحابہ کے بارے میں ایک اعلان کر دیا قرآن نے کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا، ان کو ایک سند دے دی گئی کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ تو بہت تعریف ہے قرآن مجید میں۔ جہاں تک معصوم ہونے کی بات ہے کہ گناہ نہ ہو، یہ تو مقام نبیوں کا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نبیوں کی حفاظت ہوتی ہے، وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن انبیاء کے علاوہ دوسروں سے غلطی نہ ہو ایسا کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن ان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں جو بھی واقعات ہوئے، حضور کے زمانے میں بھی، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ قیامت تک کے لیے ایک قانون پیش کرنا تھا، کیا غلطی ہو تو کیا سزا ہو، اس کا کیسے تدارک ہو، چونکہ بتانا تھا، اس لیے صحابہ سے غلطی ہوئی ہے، شریعت ان کے ذریعے سے واضح ہونا تھا، اس لیے غلطیاں اگر ہوئی ہیں تو ہوئی ہیں، اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ کوئی فاسق فاجر لوگ تھے، اس لیے نہیں ہوئی۔ وہ اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کا ایمان بہت طاقتور ہو جاتا تھا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی صحبت میں کوئی ایک مرتبہ بھی ایمان کے ساتھ بیٹھ گیا تو اب اس کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک کوئی کتنا بھی بڑے مقام کو پہنچ جائے وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضور کی صحبت میں ایمان کی کیفیت کے ساتھ بیٹھنے سے ایسا آدمی کا یقین بن جاتا تھا۔ تو حضور کی صحبت میں بیٹھے اور ایمان کی حالت میں ہی موت ہو گئی، تب اس سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہو سکتا بعد کے لوگوں کا۔ اور ہر صحابی عادل ہے اور اللہ کے پاس اس کی مغفرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، دو بار فرمایا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد ان پہ تنقید مت کرو، ان کو نشانہ مت بناؤ۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو بھی ان سے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری اس محبت ہے اس کو، اس لیے ان سے وہ محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم، جو بھی ان سے دشمنی کرے، ان سے جو ہے دل میں نفرت رکھے، وہ میری اس کے اندر نفرت ہے، اس لیے ان سے نفرت رکھے گا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3862۔ اور ایک حدیث ہے اس کو ضعیف کہا گیا ہے، کسی نے اس کو موضوع بھی کہا ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابی تاروں کی طرح سے ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی بھی صحابی کی پیروی کرو تم ہدایت کے راستے پر رہو گے۔ یہ جمع الفوائد میں حدیث ہے، 8554 نمبر ہے۔ تو بعض نے اس کو، بعض محدثین نے ضعیف کہا ہے، بعض نے موضوع تک کہا ہے، لیکن جو حدیث کے فن کے اماموں میں سے امام احمد بن حنبل ہے، تو انہوں نے کہا چونکہ اور روایتیں جو ثابت ہیں حضور سے ان کے یہ مطابق ہے یہ مضمون، اس وجہ سے یہ معتبر ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ معتبر ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے لیکن اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ معتبر ہے۔ کس نے کہا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے۔ اس لیے تمام صحابہ محبت کے لائق ہیں، احترام کے لائق ہیں، البتہ ان میں مرتبے الگ الگ ہیں، فرق مراتب ہے۔ پورے صحابہ میں سب سے جو بڑا مرتبہ ہے وہ 4 خلفائے راشدین کا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اسی ترتیب سے سب سے افضل حضرت ابوبکر، ان کے بعد افضل عمر، اسی ترتیب سے یہ لوگ افضل ہیں۔
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع کے جو 2 خلیفہ ہیں وہ بعد کے 2 خلیفہ سے افضل ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان اور علی سے افضل ہے، اور ان کی محبت اہل السنہ والجماعت کا شعار ہے۔ یہ خلفائے راشدین سے محبت کرنا یہ ہماری پہچان ہے۔ جیسے شیعہ لوگوں نے اپنی پہچان بنا لی ہے ان سے دشمنی کرنا، ان کے خلاف بولنا۔ اب اس میں بعض احتیاط والے ہیں، بہت سارے بے احتیاط ہیں۔ تو خلفائے راشدین کے بعد صحابہ میں سب سے بڑا درجہ ہے السابقون الاولون، جو بالکل حضور کے نبی بننے کے بعد ابتدا میں جو ایمان لائے، جن کو قرآن میں السابقون الاولون کہا گیا ہے سورہ توبہ میں۔ تو یہ جو ہے 10 یہ صحابہ جو ہیں، اس میں حضرت خدیجہ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، زید بن حارثہ، یہ سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان صحابہ کا درجہ آتا ہے جو مدینہ حضور کی ہجرت سے پہلے جتنے بھی مکے میں جب تک حضور تھے جو اسلام قبول کیے ہیں، ان کا درجہ پھر زیادہ ہے۔ پھر انہی میں جو صحابہ نے مصیبتوں کی وجہ سے حبشہ کی ہجرت کی ہے مکے ہی میں، ان کا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو مکے میں رہ گئے تھے ان کو زیادہ مصیبت ہوئی، جو حبشہ چلے گئے ذرا کم مصیبت ہوئی، تو وہ مکے میں رہنے والوں کا درجہ زیادہ ہے، حبشہ جو چلے گئے ان کا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد بھی بہت سارے صحابہ جو، تو جنگ بدر جو پہلی جنگ ہوئی 313 جس میں تھے، بہت سخت جنگ تھی اور جس کے بارے میں اللہ نے بہت تعریف کی، تو بدر کی جنگ میں جو لوگ شریک ہوئے تھے تو وہ افضل ہیں۔ بخاری شریف میں ہیں کہ جن کی طرف اللہ نے دیکھا تو فرمایا کہ آج کے بعد تم سب مغفور ہو۔ بدر کے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ آج کے بعد تم سب کی مغفرت، اللہ نے اعلان کر دیا ہے بخاری شریف کے، اس وجہ سے ان کا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب عمرے کے لیے حضور گئے تھے مکہ پہلے سال، تو مکے والوں نے روک دیا تھا، تو اس موقع پر ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بات چیت کرنے کے لیے حضور نے مکہ بھیجا تھا، ان کے واپس آنے میں بہت وقت لگ گیا، تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا۔ تو اب جو ہے صحابہ وہاں جو حضور کے ساتھ پہنچے تھے وہ عمرے کی نیت سے پہنچے تھے، جنگ کی نیت سے نہیں پہنچے تھے، ہتھیار نہیں تھے ان کے پاس، صرف تلوار تھی، باقی ہتھیار وغیرہ نہیں تھے۔ لیکن سفیر کو قتل کرنا یہ دنیا کی ہسٹری میں ہمیشہ بہت اعلان جنگ سمجھا جاتا ہے، بہت توہین کی بات ہوتی ہے کہ سفیر کو قتل کر دیا جائے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ بس اب تو ہم جنگ کریں گے۔ لیکن جو صحابہ ساتھ میں تھے وہ تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، کچھ لوگ آگے تھے، جیسے 1400 تھے، جنگ کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے، ہتھیار کے اعتبار سے تیار نہیں تھے، لیکن ایک درخت کے نیچے حضور نے بیٹھ کے بیعت کروائی کہ اب موت تک لڑیں گے، جو بھی ہے میرے ساتھ موت تک لڑیں گے۔ تو یہ بہت ہی جان نثاری کی بیعت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بہت قرآن مجید میں تعریف کی ہے۔ تو بیعت رضوان میں جو لوگ شریک تھے، اس کا بھی تذکرہ بخاری شریف میں 4159 حدیث نمبر میں ہے۔ تو یہ صحابہ کا درجہ ہے۔ پھر بدری صحابہ کے بعد سب سے آخر میں مکہ فتح ہونے کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، چونکہ اسلام ایک دم غالب ہو چکا تھا اور اس وقت اسلام کو سمجھنا آسان تھا، حالات بھی موافق تھے، تو مکہ فتح ہونے کے بعد جو مسلمان ہوئے پھر ان صحابہ کا درجہ ہے۔ اچھا، اور دوسری حیثیتوں سے بھی فرق ہے صحابہ کے درجات میں، جیسے فیصلوں کے ماہر حضرت علی تھے، اقضاہم عمر، تو فیصلوں میں ان کا مقام تھا، صحابہ میں ان کی قوت فیصلہ مانی جاتی تھی۔ دین کی سمجھ میں فقہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے صحابہ میں افضل ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر میں سب سے زیادہ ماہر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اس کے اعتبار سے افضل ہیں۔ اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمات بہت زیادہ ہیں، وہ افضل ہیں۔ اور حضرت عائشہ تمام چیزوں میں، تفسیر میں، حدیث میں، ہر چیز میں حضرت عائشہ افضل ہیں۔ اچھا، اور بعض دوسری مخصوص صفات کے اعتبار سے بھی صحابہ میں بعض دوسروں سے افضل ہیں، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، تو وہ جو ہے بہت رحم دل تھے اور مصیبت کے وقت بہت ہی جری تھے۔ چنانچہ حضور کے بعد فوراً جو ہے تقریباً بہت سارے قبائل اسلام سے پھر گئے تھے، وہ اتنے نرم دل ہونے کے باوجود ایک دم سخت ہو گئے تھے۔ تو امت پر شفقت میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حق کے بارے میں جوش میں بہت آگے تھے، حق کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے تھے،
حق کی حمایت کے لیے، اور معاملہ فہمی بہت تھی ان کے اندر۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور حضور نے فرمایا کہ عمر جو بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولتے ہیں، تو معاملات کو سمجھنے کی بڑی ان کے اندر صلاحیت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت حیا والے تھے، حیا میں ان کا بہت، فرشتے، حضور نے فرمایا فرشتے ان کو دیکھ کے شرماتے ہیں، اور صدقہ و خیرات میں، انفاق میں بہت زیادہ وہ حضور کا انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے۔ خالد بن ولید ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ہیں، ان کے اندر جہاد کا جذبہ اس میں سب سے افضل ہے۔ ایسے ہی اسلام کی دعوت کے لیے قربانی دی ہے، اس میں حضرت سلمان فارسی ہے، وہ کئی مذہبوں سے گزر کے آئے، اسلام کی تلاش میں انہوں نے بہت قربانی دی ہے۔ ایسے ہی شعراء میں حضرت حسان بن ثابت اور عبداللہ بن رواحہ، یہ اس عربوں میں شاعری کی بہت اہمیت تھی اس زمانے میں۔ کوئی ایک نظم کسی کے بارے میں کہہ دے نا تو وہ پورے ملک میں وہ قبیلہ ذلیل ہو جاتا تھا تھوڑے مہینوں کے اندر، شاعر جو بولتا تھا پورے پھیل جاتی تھی وہ بات۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے اس شاعری سے بہت حصہ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے کر دیتے تھے حضرت حسان کو اور داد دیتے تھے، اور بولتے تھے کہ ہمارے تیروں نیزوں کا وہ اثر نہیں ہے جو ان کے اشعار کا ہے۔ تو عربی میں اس کا بہت اثر پڑتا تھا، تو ان لوگوں سے بھی بہت کام ہوا ہے، حضرت حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ۔ اور ایک صحابہ میں فضیلت کی بیس ہوتی ہے حضور سے رشتہ داری، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہیں، خاندانوں میں جو بنو ہاشم کا خاندان ہے، بنو مطلب ہے، یہ حضور کی رشتہ داری کی وجہ سے سب سے افضل ہے، اور حضور کی نصرت میں بھی انہوں نے بہت حصہ لیا ہے، دین کے لیے مصیبتیں بھی انہوں نے بہت جھیلی ہیں۔ حالانکہ مکے میں بنو ہاشم جو تھے، حضور کا جو خاندان تھا، اس میں بہت سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور کی حفاظت کرتے تھے۔ جب بائیکاٹ کیا گیا ہے تو پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، 3 سال تک پورے خاندان کا بائیکاٹ، کھانا بند کر دیا گیا، تجارت بندی کر دی گئی، تو اس میں خاندان کے سب لوگوں نے ساتھ دیا 3 سال تک، حالانکہ اس میں اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے بڑا پشت پناہی کی ہے حضور کے۔ اگر بنو ہاشم کا سہارا نہیں ہوتا تو حضور مکے میں کام نہیں کر سکتے تھے، تو وہ اسلام لائیں یا نہ لائیں، لیکن وہ کھڑے ہوئے تھے حضور کے پیچھے کا، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، تو حضور کام کر پا رہے تھے۔ تو بحیثیت خاندان بنو ہاشم کی فضیلت ہے، تو حضور کا خاص گھرانہ ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پہ غور کیا، پورے انسانوں پر، نبی کس کو بنائیں گے، پوری کائنات پہ نظر ڈالی، پھر اس میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو چنا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی بہت تھی، کئی قبیل، اس میں سے کنانوں کو اللہ نے چنا قابلیت دیکھ کے۔ پھر کنانا کے بھی بہت ساری شاخیں ہوں، اس میں سے قریش کو چنا، اور پورے قریش میں سے بھی اللہ نے نظر ڈالی تو سب سے بہترین بنو ہاشم کو پایا، تو بنو ہاشم کو چنا۔ پھر بنو ہاشم میں پھر حضور کا انتخاب ہوا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو ہاشم کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے انسانیت میں ان کو چنا۔ اس وجہ سے ان کی خصوصیات بھی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، بنو ہاشم سید لوگوں کو نہیں، جو نبی کی خصوصیت ہے کہ زکوٰۃ نہیں کھائے گا، وہ خصوصیت میں پورے سید شامل ہو گئے، فضیلت ہونے کی وجہ سے، حضور کے گھرانے کے خاص لوگ ہیں اس لیے زکوٰۃ کو نہیں۔ مگر یہ ظلم نہیں کرنا کہ بھئی سید کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، اس واسطے اس کو بھوکا مار رہے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں دینا ہے تو دوسرے پیسے دینا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے اور کچھ بھی نہیں دے رہے تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ نہیں دے رہے تو آپ اہتمام کر کے، مشورہ کر کے انتظام کرنا چاہیے۔ اچھا بھائی، اور مباحث ہیں انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے، اس موضوع پہ اور کئی پہلو ہیں، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت نصیب۔